اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے صباح جو کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، جو کہ مفاتیح الجنان میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس دعا کو نماز فجر یا نافل فجر کے بعد پڑھنا چاہیے کہ یہ دعا صبح ہوتے ہی پڑھی جائے، خصوصاً حالات سفر میں پڑھی جائے۔ اگر پڑھنے کا امکان نہ ہو تو سفر میں اپنے ساتھ ضرور رکھی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوگی، رنج و غم اور مصائب سے محفوظ رہے گا، اور پڑھنے والا جب دنیا سے اٹھے گا ایمان کی حالت میں اٹھے گا، نیز جنت الفردوس کا حقدار ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ دعا خلوص نیت سے پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے صباح اور اس کا اردو ترجمہ۔ اللہم یا من دلا لسان الصباح بنطق تبلجہ وسراقۃ اللیل المظلم بغیاہب تلجلج وأذقنا صنع الفلك الدوائر في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، یا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، ہے وہ ذات جس نے صبح کی زبان روشن بیانی کے ساتھ کھلوائی اور شب تاریک کے ہر حصے کو پرہول تاریکیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور گردش کرنے والے آسمان اس کی خوش خرامی کی مقدار کے مطابق مضبوط و مستحکم ہو گئے، اور خورشید تاباں کی شعاعوں کو روشن پر تو عطا فرمایا۔ اے وہ ذات جو اپنی ذات پر بذات خود دلیل ہے اور اپنی مخلوقات کے ساتھ مشابہت و مجانست سے پاک و منزہ ہے، اور اس کی ذات گرامی مخلوقات کی کیفیات سے بالا تر ہے۔ اے وہ ذات جو دیدہ باطن سے قریب اور دیدہ ظاہر کی حدوں سے دور ہے، اور جاننے والا ہے تمام اشیاء کا ان کی خلقت سے پہلے۔ اے وہ ذات گرامی جس نے مجھے اپنے گہوارہ امن و امان میں سلایا۔ اے وہ ذات گرامی جس نے مجھے اپنے گہوارہ امن و امان میں سلایا، اور پھر اپنے منت و احسان کے عطا کردہ ماحول میں پیدا کیا۔ اور ہے وہ ذات جس نے اپنے دست قدرت سے تمام بدخواہوں کے ہاتھوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکا۔ صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل والماسک من اسبابک بحبل شرف الاطول والناس الحسب فی ذروۃ الکاہل الاعبل والثابت القدم۔ اے اللہ، اس رہنما پر رحمت نازل فرما جس نے کفر و شرک کی تاریک ترین راتوں میں لوگوں کو تیری توحید و معرفت کی طرف دعوت دی۔ تیرے اشرف اسباب ہدایت اور بلند ترین محکم رسی قرآن کو تھامے ہوئے رہا، وہ رہنما جس کا سلسلہ حسب و نسب دنیا کے اعلیٰ و پاک ترین لوگوں پر مشتمل ہے،
جو اپنے اس ابتدائی دور تبلیغ میں کہ جس میں پاؤں اکھڑ جانے کا خطرہ تھا ثابت قدم رہا، نیز اس کی نیک نہاد اور برگزید اور بہترین آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، اور تو میرے لیے صبح کے دروازے اپنی رحمت و فلاح کی کنجی سے کھول دے اور مجھے ہدایت و نیکی کی بہترین پوشاک پہنا دے۔ اے اللہ، تجھے اپنی عظمت کا واسطہ میرے دل میں خضوع و خشوع کے چشمے جاری کر دے۔ اے اللہ، تیری ہیبت مجھ پر ایسی طاری ہو جائے اے اللہ تیری ہیبت مجھ پر ایسی طاری ہو جائے کہ میرے گوشہائے چشم سے سیلاب اشک جاری ہوتا رہے، اور اے اللہ تو میرے نفس سرکش و بدخو کے منہ میں قناعت کی لگام لگا کر اپنا مطیع کر لے۔ اے اللہ، تیری رحمت نے مجھے توفیق خیر سے نوازنا شروع نہ کیا تو پھر تیرے صاف اور واضح راستے پر مجھے کون چلائے گا؟ نیز اگر تیری طرف سے ڈھیل نے مجھے آرزوں اور تمناؤں کے سپرد کر دیا تو پھر مجھے کون ہوا و ہوس کی لغزشوں سے بچائے گا؟ میرے نفس اور شیطان کے درمیان جنگ کے وقت اگر تیری نصرت و مدد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تیرا یہ عدم تعاون مجھے رنج و محرومی کے حوالے کر دے گا۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے رحم و کرم کی امیدوں کی رسی تھامے ہوئے تیری بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوا ہوں جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے دار قرب و وصال سے دور کر دیا تھا۔ ہائے کتنی بری تھی وہ سواری جس پر میرا نفس اپنی خواہش سے سوار ہوا تھا، وائے اس نفس پر جسے اس کی تمنا اور آرزوؤں نے گمراہ کر دیا۔ برا ہو اس نفس کا جس نے اپنے مولا و آقا کی نافرمانی کی جرات کی۔ اے اللہ، میں نے تیری رحمت کا دروازہ اپنی امیدوں کے ہاتھوں سے کھٹکھٹایا ہے اور اپنی خواہشات کی یلغار سے تیری پناہ لینے کے لیے میں تیری طرف دوڑ کر آیا ہوں اور اپنے دستے محبت سے تیری رحمت و عنایت کی رسی کو تھام لیا ہے، پس تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، میری ان تمام لغزشوں اور خطاؤں کو جن کا میں مرتکب ہوا ہوں اور مجھے ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچا لے، اس لیے کہ تو ہی میرا آقا ہے اور میرا مولا اور معتمد اور میری امیدگاہ ہے۔ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا انتہائی مقصد ہے۔ اے اللہ، تو اس غریب و مسکین کو کیسے بھگا دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیری پناہ لینے آیا ہے؟ بھلا تو کیوں کر مایوس کر دے گا اس خواستگار ہدایت کو جو تیری بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو کیسے معروم واپس کر دے گا اس پیاسے کو جو تیرے دریائے کرم پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تیرا دریائے کرم تو قحط اور خشک سالی میں بھی سب کو سیراب کرتا رہتا ہے، اور تیرا دروازہ ہر بلائے بن بلائے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو ہی تو آخری امیدگاہ اور منتہا مقصد ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے اس نفس کی لجام تیری مشیت کی رسی میں باندھ دی ہے
اور اپنے گناہوں کا بوجھ تیری رحمت اور تیرے عفو کے سہارے پر اتار پھینکا ہے، اور اپنی گمراہ کن خواہشات کو تیری بارگاہ لطف و کرم میں پیش کر دیا ہے۔ پس اے اللہ میری یہ صبح میرے لیے ہدایت کی روشنی اور دین و دنیا کی سلامتی لے کر آئے، اور میری یہ شام دشمنوں کے کید و مکر کے لیے ڈھال ثابت ہو اور ہلاکت خیز خواہشات سے بچائے۔ انکا قادر علی ما تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک ماذا یعرف من قدرک۔ جس کو تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور خیر و بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے۔ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، بھلا وہ کون ہے جو تیری قدر و منزلت کو پہچانے اور تجھ سے خائف نہ ہو؟ وہ کون ہے جو یہ جان لے کہ تو کیا ہے اور تجھ سے ہراساں و ترساں نہ ہو؟ تو نے محبت پیدا کر دی اپنی قدرت سے تمام گروہوں میں، اپنی مہربانی سے افق گریبان چاہ کر سپیدی سحر نمودار کر دی، رات کے اندھیروں کو اپنے کرم سے منور کر دیا، اور سخت ترین پتھروں کو توڑ کر ان میں سے شیریں و کھاری پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور بادلوں کو نچوڑ کر زمین پر جل تھل کر دیا۔ نیز تو نے سورج اور چاند کو دنیا والوں کے لیے روشن چراغ بنایا، بغیر اس کے کہ ان کاموں کو کرتے کرتے تو تھک جائے یا بیمار پڑ جائے۔ پس ہے وہ ذات گرامی جو عزت و بقا میں یکتا ہے، جس نے موت و فنا کے ذریعے اپنے بندوں کو زیر کیا ہوا ہے۔ صلی علی محمد وآلہ الاتقیاء واسمع دعائی واستجب دعائی وحقق بفضلک عملی ورجائی۔ پروردگار تو محمد اور ان کی متقی و پرہیزگار آل پر رحمت نازل فرما، اور میری پکار سن لے اور میری دعا کو قبول فرما لے، اور اپنے فضل و کرم کے صدقے میں میری مرادوں اور آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ اے وہ جو ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جن کو دفع ضرر کے لیے پکارا جاتا ہے، جن سے ہر رنج و راحت کے موقع پر امید رکھی جاتی ہے۔ پروردگار میں نے اپنی حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہیں، مجھے اپنی بہترین عطاؤں سے محروم نہ فرما دینا، یا کریم یا کریم یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اے کریم اے کریم، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے، رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔
بس سجدے میں جائے اور یہ دعا کہے الہی قلبی معجوب و نفسی معیوب، پروردگار میرے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور میرا نفس عیبدار ہو گیا ہے، وعقلی مغلوب و ہوائی غالب، اور میری عقل مغلوب ہو گئی ہے اور میری خواہشات نے مجھ پر غلبہ پا لیا ہے، وطاعتی قلیل و معصیتی کثیر، میری اطاعت میں کمی ہو گئی ہے اور میرے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، ولسانی مقر بذنوب، اور میری زبان کو گناہوں کا اقرار ہے، فکیف حیلتی یا ستار العیوب ویا علام الغیوب، پھر ایسی صورت میں اس کے سوا میرے لیے اور کیا چارہ ہے، اے ایوب کی پردہ پوشی کرنے والے، اے غیب کے جاننے والے، وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اغْفِرْ لِي اغْفِرْ ذُنُوبِي كُلَّهَا بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمین، اے رنج و غم کو دور کرنے والے کہ تو میرے تمام گناہوں کو حضرت محمد و آل محمد کے صدقے میں بخش دے، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔